حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 دسمبر جمعرات کا دن ہے، 5 جمادی الثانی ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کی۔ اسلامی امارات افغانستان نے اپنے ملازمین کو تمام تر بنیادی کورسز کروا رہی ہے، ہر قسم کے ملازمین کو، جہاں بھی جو ملازمین کام کر رہے ہیں اس مناسبت سے انہیں کورسز کرا رہے ہیں۔ منسٹری آف فارن افیئر کے ڈپارٹمنٹ آف ڈپلومیسی میں حکومتی ملازمین کے لیے ڈپلومیٹک اسپیشلسٹ ٹریننگ پروگرام کے نام سے ایک عارضی کورس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کورس میں 31 مختلف وزارتوں اور اداروں کے ملازمین شرکت کریں گے اور یہ کورس 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ اس کورس کے دوران ایکسپرٹ لیکچررز ملازمین کو 12 مختلف سبجیکٹس کے بارے میں آگاہ کریں گے، جن میں سفارتکاری، انٹرنیشنل تعلقات، بین الاقوامی اداروں کا تعارف، اسلامی امارات کی تاریخ، اسلامی امارات کی پالیسیز اور اسلامی امارات کے گولز کے بارے میں۔ اس کے علاوہ دانشورانہ ٹریننگ دی جائے گی، اور اس افتتاحی تقریب میں فارن افیئر منسٹر مولوی عامر متقی صاحب نے شرکت کی اور اس پروگرام کے بارے میں تمام تر آئے ہوئے شرکاء کو بریفنگ دی۔ اس کے بعد بات کریں گے انڈیا اپنے پروگرامز، اپنے منصوبے افغانستان میں دوبارہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے جو انہوں نے نامکمل چھوڑ دیے تھے۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے اور دنیا کے تمام تر لوگ اپنے مقاصد کے لیے آپ کے قدموں میں ضرور آ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس ایک مضبوط نظام اور آپ کے پاس ایک مضبوط ملک ہوتا ہے تو تمام لوگ آپ کے اپنے منافع کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ انڈیا اسلامی امارات کی حکومت سے پہلے افغانستان کے 34 صوبوں میں 500 منصوبوں پر کام کر رہی تھی۔ اسلامی امارات کی حکومت افغانستان میں آئی تو وہ تمام تر منصوبوں کو نامکمل چھوڑ کر واپس چلے گئے، جس پر افغان حکام نے ان سے کئی ملاقاتوں میں اپنے نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے کی آفر دی، اور اب انڈیا کی منسٹری آف کرنٹ افیئر ایکسٹرنل افیئر نے بتایا کہ وہ ان 500 نامکمل منصوبوں کو مکمل کریں گے۔ اس موقع پر منسٹری نے بتایا کہ ان منصوبوں کے کام کو پلانز کے مطابق شروع کیا جائے گا۔ افغانستان کے منسٹری آف اکانومی کے ٹیکنیکل ڈپٹی عبداللطیف نظاری صاحب نے کہا کہ ملک میں ان ترقیاتی منصوبوں کے کام کا دوبارہ آغاز افغانستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اور ہم وطنوں کو کام کے مواقع فراہم کرے گا۔ ان منصوبوں میں اسکولوں، ہاسپٹلز، کلینک، رہائش گاہیں، ہاسٹلز، لوکل انسٹیٹیوشنز کی عمارتیں ہیں، دیواروں کی تعمیر ہے، روڈز کی تعمیر ہے، واٹر سپلائی نیٹ ورکس ہیں، سپورٹس فیلڈز میں تعمیر کی جائے گی، اور تفریحی مقامات، پارکس وغیرہ کی تعمیر شامل ہے۔ بات کریں گے وزارت داخلہ کی۔ وزارت داخلہ جہاں پر ملک میں جرائم کو کم کرنے اور ختم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، اسی طرح وہ اپنی ملکی پولیس کو پروفیشنل ٹریننگ کورسز کروا رہی ہیں تاکہ وہ پروفیشنل طریقے سے کام کریں۔ ازگان میں زبیر ابن عوان ٹریننگ سینٹر میں 30 آفیسرز کو کورسز کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ اس دوران انہیں 43 دنوں میں پروفیشنل اور بنیادی ٹریننگ دی گئی، جس میں وہ جا کر اپنی تمام تر ذمہ داریاں یہ افسران ادا کریں گے۔ انہیں ہر قسم کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں صحیح بریفنگ کورسز کروائے گئے۔ صوبہ ننگرہار میں نیشنل پولیس ٹریننگ سینٹرز میں 450 ملازموں کو 1 ماہ کی بیسک ٹریننگ دی گئی، جس میں تمام تر ضروری اور بنیادی طریقوں سے آگاہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ کونٹر نارکوٹکس احکام نے صوبہ غزنی اور ہرات میں 11 لوگوں کو ڈرگز ڈیلنگ کے دوران گرفتار کیا، اور اس موقع پر مجرموں سے 1150 کلو گرام نشہ آور مواد قبضے میں لیا گیا اور اسے جلا دیا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس پولیس نے مختلف صوبوں میں نشہ کرنے والے لوگوں کا علاج کر کے اور ان کی مدد سے 7 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ ڈرگز کی سیلنگ میں، ڈرگز کی فروخت میں شامل تھے۔ پولیس اگر کرنا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں
ایک تو انہیں اوپر والے کچھ کرنے نہیں دیتے اور دوسرا یہ خود بھی اپنی جیب کو گرم رکھنے کے منتظر رہتے ہیں. کام کرنا ہو تو پولیس ہر کام کر سکتی ہے. ظاہر ہے ایک ادارہ ایک کام کرنے کے لیے بنا تو اس نے وہ کام تو کر ہی لینا ہے, لیکن سربراہان کا پھر وہی مسئلہ ہے سربراہان. وزارت داخلہ نے مختلف صوبوں میں 15 لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ چوری, جعلی دستاویزات, اسناد بنانے, کرپشن جیسے جرائم میں ملوث تھے. اور اس کے علاوہ مختلف صوبوں سے 17 لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ سمگلنگ, جوئے, شراب نوشی اور شراب کی فروخت میں ملوث تھے. وزارت داخلہ کی اینٹی ٹیررزم پولیس نے 3 لوگوں کو حراست میں لیا جس سے ہزاروں کے حساب سے چھوٹی اور بڑی بندوقیں جن میں پستول بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ بے حساب گولیاں قبضے میں لی گئی. یہ 3 آدمی 3 مختلف صوبوں پکتیا, قندھار اور ننگرہار میں کارروائی کر کے گرفتار کیے گئے. وزارت داخلہ کی اینٹی کرائم پولیس کمانڈ نے 2 لوگوں کو صوبہ ہرات سے گرفتار کیا جو ان کا مقصد غیر قانونی طریقے سے $80,000 افغانستان سے ایران بھیجنا تھے. منی لانڈرنگ بھی کہہ سکتے ہیں. منسٹری کے انٹیک ڈپارٹمنٹ کے ملازموں نے 2 آدمیوں کو گرفتار کیا جنہوں نے انویسٹیگیشن کے دوران پبلک وائلنس اور سائبر کرائم سے متعلق اہم معلومات دی اور جرائم کا اقرار کیا. تمام تر معاملات پر جو ہے وہ وزارت داخلہ کام کر رہی ہے. ملک کے اندر جرائم کو روکنے کے لیے, نشہ آور چیزوں کو روکنے کے لیے, نشہ کرنے والے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. تمام تر چیزیں ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں اور یہ ذمہ داری اسلام کی ذمہ داری ہے. جب جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں وہ اسلام کے مطابق تمام تر کام کرتے ہیں اور اسلام آپ کو مکمل پابند کرتا ہے کہ آپ اپنی رعایا کا ہر قسم کا خیال رکھیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.